الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 99 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے. آیت نمبر 100 سے لے کر 102 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ. اولم یہدی، کیا ان لوگوں نے رہنمائی نہیں حاصل کی، للذین یرثون الارض من بعد اہلھا، کہ وہ لوگ جو زمین کے جانشین بنتے ہیں بعد اس کے رہنے والوں کے، اللو نشاء، کہ اگر ہم چاہتے، اصبناہم بذنوبہم، تو ان کو ان کے گناہوں کے عوض عذاب دیتے یا پکڑ لاتے، ونطبع علی قلوبہم، اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے، فہم لا یسمعون، تو وہ نہیں سنتے. تلک القری، یہ بستیاں ہیں، نقص علیک من انبائها، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر ان کی کچھ خبریں، ان کے کچھ واقعات. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر. فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، تو پس وہ نہیں تھے ایمان لانے والے، بِمَا كَذَّبُوا مِن قبل، بوجہ اس کے جو وہ پہلے سے جھٹلا چکے تھے. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، اور ہم نے ان کی اکثریت کے اندر کوئی عہد نہیں پایا. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، جبکہ ہم نے ان میں سے اکثریت کو فسق پر یا نافرمانی پر پایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین میں پہلوں کے بعد آ کر جانشین ہونے والے، یعنی نسل در نسل، جب ایک نسل گزر جاتی ہے اس کے بعد ایک نئی نسل آ کر جانشین ہو جاتی، پھر وہ نسل ختم ہوتی ہے، اس کی جگہ اگلی آنے والی نسل ان کے مال اسباب کی اور علاقوں کی جانشین ہو جاتی، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. تو کیا یہ نئے آنے والوں نے
کوئی ہدایت نہیں حاصل کی، کوئی سبق نہیں حاصل کیا کہ کس طرح پچھلے چلے گئے اور اب ہم آ کر یہاں پر بس رہے ہیں. تو جب پچھلوں کو کوئی بقا نہیں تو کیا ہمیں ہمیشہ یہاں بقا رہے؟ تو ساتھ فرمایا کہ اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم، کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے عوض بھی ان کو عذاب میں مبتلا کر سکتے، پکڑ سکتے. تو سابقہ امتوں کے احوال بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح جب وہ نافرمانی پر مصر ہو گئے تو اللہ نے ان کو عذاب سے گھیر لیا، بالکل اسی طرح ہر دور میں اللہ رب العزت نافرمانوں کو ایک وقت تک مہلت دیتا ہے اور اس کے بعد پھر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے. فرمایا وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ہم ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں اور وہ نہیں سنتے. یعنی جب لوگ نافرمانی پر مصر ہو جاتے ہیں، حق کو جھٹلا دیتے ہیں کسی بھی ضد عناد کی وجہ سے یا تعصب کی وجہ سے، تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتا ہے اور اللہ رب العزت کی اس مہر کی وجہ سے پھر وہ حق بات نہیں سن سکتے. لا یسمعون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو سنوائی نہیں دیتا، یعنی بظاہر وہ سنتے ہیں لیکن حقیقت ان کو سنائی نہیں دیتی. پھر ان کے دل ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ جو شیطان کی طرف سے ان کے لیے بات مزین کی گئی ہے وہی حق اور وہی سچ. تو فرمایا تلک القریٰ نقص علیک من انبائہا، یہ کچھ بستیاں ہیں جن کے واقعات ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، آپ پر بیان کرتے ہیں. کس لیے؟ یعنی آپ تک یہ بات پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سے آگے جن تک پہنچے ان کو مقام عبرت ہو، کہ جس طرح سابقہ بستیوں کے حالات اللہ کی طرف سے بیان ہوئے ایسے ہی آئندہ بھی حالات رہیں گے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، آپ اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں. فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس بھی ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے تھے. تو مکہ والوں کو در حقیقت مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس بھی رسول آئے ہیں. تو پہلی بستیوں والوں نے اپنے رسولوں کے ساتھ جو سلوک کیا، تمہیں عبرت حاصل کرتے ہوئے اپنے رسول کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرنا چاہیے. قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہیں، اور واضح نشانیاں قرآن مجید کی صورت میں، معجزے کی صورت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی صورت میں موجود ہیں. تو ان کو جھٹلانے والے کا حال سابقہ امتوں وہ جیسا ہی ہوگا. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، لیکن سابقہ لوگوں کا گناہ بھی کیا تھا؟ پہلے سے ہی طے کر لیا کہ ہم نے بات نہیں ماننی. جب بندہ دل میں بٹھا لے کہ ہم نے بات نہیں مانی تو حق عیاں بھی ہو جائے پھر بھی وہ بات نہیں مانتا. جیسا کہ ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ اور امیہ بن خلف، یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے طور پر آپ کو نبی کے طور پر پہچانتے تھے، چھپ چھپ کر آپ کا قرآن بھی سنتے تھے، لیکن ساتھ میں تعصب تھا اور ضد تھی. یہود اوس اور خزرج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بتلا کر دھمکیاں لگاتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں اور ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ساری دنیا پر ہمارا غلبہ ہو جائے. لیکن آخر میں آ کر ایمان کیوں نہیں لایا؟ اس لیے کہ آپ بنی اسحاق سے نہیں ہیں، بنی اسماعیل سے ہیں، تو آپ یہودی نہیں ہیں، تو اس لیے ہم آپ پر ایمان کیسے لائیں؟ تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، یہ ایمان نہیں لانے والے اس لیے کہ انہوں نے پہلے سے فیصلہ کر رکھا کہ ہم نے کفر پر ہی رہنا ہے. تو كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، اسی طرح اللہ کافروں کے دل پر مہر لگا دیتا. یعنی جب کافر اپنے تئیں یہ فیصلہ کر لیتے کہ ہم نے ایمان نہیں لانا، ان کا مسئلہ احقاق حق نہیں ہوتا. ایک بندہ ہے جس کو سمجھ نہیں حق کی، وہ اس وقت تک حق کو نہیں قبول کر رہا جب تک اس کے نزدیک وہ حق نہیں ہے. وہ کہتا ہے جی کہ شاید پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، وہ تحقیق کر رہا ہے، وہ ایک علیحدہ معاملہ. لیکن جس کے سامنے احقاق حق ہو گیا، ساری نشانیاں پوری ہیں، ساری باتیں پوری ہیں، اس کو پتہ بھی چل گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بڑے ہمارے ایسے نہیں کرتے تھے، آباء و اجداد ایسے نہیں کرتے تھے. ہاں بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن برادری کو کہاں چھوڑیں، لوگوں کو کہاں چھوڑیں؟ جب کوئی بندہ ان باتوں پر آ جاتا ہے پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی توفیق سلب ہو جاتی. اس لیے ہم دیکھتے ہیں حق بات کو سمجھنے کے بعد جو لوگ عمل کا ارادہ نہیں رکھتے وہ بہانے تراشتے. مسلمانوں میں بھی ہیں، تراشتے ہیں، کہتے جی آپ ہمارے لیے دعا کریں. اپنے لیے خود کبھی دعا نہیں کریں گے، عمل کے لیے استقامت کی طرف کبھی نہیں آئیں گے، آپ ہمارے لیے دعا کریں. تو آپ بھی دیکھیں، اپنے ارد گرد غور کریں، ایسا کرنے والوں کو کبھی بھی توفیق نہیں ملتی. کیوں؟ ان کے
حق کو جاننے کے باوجود جب وہ اس سے اعراض کرتے رہتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے لیے رستے مسدود کر دیتا ہے، توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ توفیق ملتی اسی کو ہے جو حقیقتاً اندر سے اس کی تڑپ رکھتا ہے۔ اس لیے کسی بھی اگر نیکی کی توفیق نہیں مل رہی تو اس کے بارے میں حقیقتاً مخلص ہوں اللہ رب العزت سے کہ یا اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرما۔ اپنی تنہائیوں میں بیٹھ کر اس کی دعائیں کریں کہ یا اللہ مجھے اس نیکی کی توفیق عطا فرما دے، مجھے فلاں برائی کے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، میں کمزور ہوں۔ بندہ تنہائی کے اندر اخلاص کے ساتھ اللہ سے جس بات کی دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کے رستے آسان کر دیتے ہیں اور برائی سے بچنے کی طاقت عطا فرما دیتے ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بندہ اپنے رب سے مانگے یا اللہ میری فلاں برائی سے نجات، مجھے جان چھڑوا دے، اور اللہ اس کو برائی پہ ہی چھوڑے رکھے؟ وہ مانگے تنہائیوں میں اخلاص کے ساتھ یا اللہ مجھے ہدایت دے، اور اللہ اس کے لیے ہدایت کے رستے بند کر دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو بندہ کو توفیق تبھی سلب ہوتی ہے جب وہ لوگوں کے سامنے تو کہتا ہے ہاں میرے لیے توفیق مانگو، لیکن اندر سے اور تنہائیوں میں وہ کبھی بھی اس بات کے لیے مخلص نہیں ہوتا۔ وہ مطمئن ہوتا ہے اپنی نافرمانی کے اوپر، وہ اپنی عیاشی کے اوپر مطمئن ہوتا ہے، والعیاذ باللہ، اور اللہ اس گناہ سے محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا وما وجدنا لاکثرهم من عہد، اصل معاملہ یہ ہے ان کی اکثریت کے اندر ہم نے کوئی عہد و پیمان نہیں پایا۔ مفسرین کرام نے کہا اس عہد کے بہت سارے مراتب ہیں۔ سب سے پہلا عہد جو اللہ نے بیان کیا ہے، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، عالم ارواح میں سب نے کہا ہے کہ کیوں نہیں اللہ، آپ ہمارے رب ہیں۔ فالہمها فجورها وتقواها، اللہ نے انسان کے اندر ہی اس کی نافرمانی اور تقوی دونوں کی پہچان رکھ دی ہے۔ اور یہ جو الستو بربکم کا وعدہ انسان عالم ارواح میں کر آتا ہے، اس کی وجہ سے ہر انسان کے اندر اللہ رب العزت کی طرف مائل ہونے کا ایک قدرتی جو ہے نا عامل پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کسی بے دین انسان کو بھی دیکھتے ہیں، کبھی بہت پریشان ہوتا ہے تو ایک دم اس کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی، اور وہ کسی ایسی ہستی کو چاہتا ہے کہ جو اس کی رہنمائی کرے۔ یہ اللہ رب العزت نے ان بلٹ انسان کے اندر رکھا ہے۔ تو اس لیے یہ جو عہد ہے، جب بندہ اس کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کے ساتھ اپنے عہد و پیمان کو توڑتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کی اکثریت کے اندر ہم نے اس عہد کی پاسداری نہیں پائی، کہ اکثریت انسان جلد بازی کی جو چیزیں ہیں نا، جلد ملنے والا جو فائدہ ہے اس کو دیکھ کر بعد میں دیر سے ملنے والے فائدے کو چھوڑ دیتا ہے اور بے وقوفی کرتا ہے۔ تو خلق الانسان من عجل، اللہ نے فرمایا انسان کو پیدا کیا گیا تو اس کے اندر ایک عجلت ہے، اور عجولہ، اللہ نے فرمایا انسان جو ہے وہ عجولہ ہے، بہت جلد باز ہے، وہ چاہتا ہے کہ فوراً سے جو کچھ میسر آ رہا ہے بس اس کو حاصل کر لے۔ تو دنیا کے اندر اللہ نے اس میں امتحان رکھا ہے کہ آخرت کو بعد میں رکھا ہے، دنیا سامنے رکھی ہے، اور کہا اس دنیا سے بے رغبتی اختیار کر کے حلال حرام کی تمیز کرو تو اللہ آخرت عطا فرمائے۔ تو یہ امتحان ہے نا، دنیا ہے ہی دارالامتحان ہے۔ بعض لوگوں کو یہ فلسفہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیوں وہ اللہ کے فیصلوں پر یہ کیوں اسے نہیں باہر نکلتے؟ بھائی اس لیے کہ اللہ نے امتحان کے طور پر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ کی جنت ہے وہ کمانی پڑتی ہے، اور اللہ رب العزت نے جو ہمیشہ کی زندگی نعمتوں والی دینی ہے اس کی کچھ قیمت تو ادا کرنی پڑے۔ بہت معمولی اور بہت تھوڑے سے وقت کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ حدود و قیود کی پاسداری کا کہا ہے، سب کچھ نہیں مانگا۔ دنیا کی زندگی میں ہر نعمت اللہ رب العزت نے حرام نہیں کی۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، تو بہت تھوڑی سی چیزیں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے حرام کر کے انسان کے لیے اس ایک دائرہ بنایا ہے کہ وہ اس دائرے کے اندر رہ کر اللہ کو راضی کرے۔ تو اس لیے فرمایا وما وجدنا لاکثرهم من عہد، ان میں سے اکثریت کا کوئی عہد نہیں۔ اور اسی طرح ان کفار کا یا منافقین کا یا ایمان میں کمزور لوگوں کا آپس میں بھی کوئی عہد نہیں، آپس میں بھی کوئی عہد و پیمان نہیں۔ اور حقیقت میں ہم دیکھتے ہیں جس کا جتنا ایمان کمزور ہے اتنا ہی وہ عہد و پیمان میں کمزور ہے۔ لا دین لمن لا امانت لہ، لا عہد لمن لا دین لمن لا عہد لہ، اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا کوئی عہد و پیمان نہیں، جو وعدے کو پورا نہیں کرتا، اس کا کوئی دین نہیں۔ دین تو اس بات کا نام ہے کہ بندہ جب وعدہ کر لے تو اس پر کھڑا ہو، جب بات کر لے تو اس پر پختگی کے ساتھ عمل پیرا ہو۔ یہ کیا کہ اس کی زبان سے پختہ وعدے نکل رہے لوگوں کو، اور لوگ اس کی زبان پر اعتبار کرتے ہوئے کوئی معاملہ کر لیں اور کل کو وہ زبان سے پھر جائے، کل کو وہ لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولنا شروع کر دے، آئے روز کے لارے لگانا شروع کر دے۔ آج تو معاملات اس قدر عجیب ہو گئے کہ حقیقتاً خال ڈھونڈنے سے کوئی بندہ ایسا ملتا ہے جو عہد و پیمان پہ پورا اترتا ہو، جو بات آپ کے ساتھ پختہ کرنے کے بعد اس کے لیے جان کھپائے کہ جی میں اس معاملے میں جھوٹا نہیں پڑنا چاہتا،
حقیقت میں بہت مشکل ہو گیا ایسے لوگ ڈھونڈنے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا دین تو ہے ہی اس کا جس کا عہد و پیمان. اور منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بیان ہوئی تھی اذا عاہد غدر، جب وعدہ کرتا ہے تو اس میں وعدہ خلافی کرتا ہے. اور معلوم ہے اللہ کے رسول نے جو 4 نشانیاں بیان کی تھی، فرمایا تھا جس میں جتنی نشانیاں ہوں گی اتنا ہی وہ منافق ہوگا. یعنی ہر نشانی کے 25 نمبر ہیں. اگر ایک نشانی پوری ہے تو 25% نفاق ہے، 2 نشانیاں پوری ہیں تو 50%، اور چاروں پوری ہو جائے تو 100%. کانا منافقا خالصا، وہ خالص منافق ہے. تو لوگ ہیں عہد و پیمان بھی کوئی نہیں کر رہے، امانتوں میں خیانتیں بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، اور ذرا سی بات کوئی ان کی طبیعت سے علیحدہ ہو جائے کہتے ہیں جی ہم نے کبھی کوئی بات برداشت نہیں کی، اور پھر گالیاں اور مغلظات اور غصے کی وہ حالت ہے کہ جہاں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کوئی انسان ہے کہ کیا ہے. یہ چاروں باتوں جس بندے میں پوری ہو جائیں اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو پھر کسی اور ہی دنیا میں جی رہا ہے. وہ چاہے بظاہر کلمہ پڑھنے والا ہو، بظاہر نمازیں پڑھنے والا ہو، حقیقت میں اس نے ایمان کو نہیں پہچانا. ایمان تو اللہ کی مراقبت کے احساس کا نام ہے، اللہ رب العزت سے ساتھ کیے گئے وعدے اور عہد و پیمان کا نام ہے. جو اللہ کے ساتھ اپنے وعدے کے متعلق وفا کرنے کے متعلق پریشان رہتا ہے اور خیال کرتا ہے وہی مخلوق کے ساتھ بھی نبھا سکتا ہے، وگرنہ مخلوق کے ساتھ کون نبھاتا ہے. اس لیے فرمایا وما وجدنا لأکثرهم من عہد وإن وجدنا أکثرهم لفاسقین، ان کی اکثریت کو ہم نے نافرمان پایا ہے. اب یہاں پر ایک جو لوگوں کا قضیہ ہے نا وہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ جب آپ کسی کو سمجھائیں نا کہ فلاں کام ٹھیک نہیں، وہ آگے سے کہتے ہیں جی اتنی دنیا کر رہی، وہ ساری غلط ہی کر رہی. تو یہ جو اتنی دنیا کر رہی ہوتی ہے نا کوئی دلیل نہیں. آج ہی کی بات ہے، میں نے کسی کو سمجھایا، انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ جی یہ بینک کی نوکری کرنا جائز ہے ناجائز ہے؟ میں نے کہا جی ناجائز ہے، سودی بینکوں کی نوکریاں حرام ہیں. سود لکھنے لکھانے اور اس کی گواہی دینے والے، کھلانے کھانے والے، سب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی اور کہا کہ یہ آپس میں گناہ میں شریک کے برابر ہے. تھوڑی دیر بعد میسیج آ گیا، اس نے کسی کا وائس میسیج بھیجا کہ گھر والے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تم نے ویسے ہی بات گھڑ لی ہے، ساری دنیا جو کر رہی ہے سب غلط کر رہی ہے، اتنے جو بینک کھلے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، سارے غلط کر رہے ہیں. تو دلیل کیا ہے؟ سارے جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، سارے جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، سارے جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. دنیا ساری کا ہر شخص سودی لین دین کرنا شروع ہو جائے، ایک بندہ بھی ایسا نہ بچے جو سود سے بچ رہا ہو، تب بھی وہ حرامی ہے. لوگوں کی ساری اکثریت اکٹھی ہو جائے ضلالت کے اوپر تو ضلالت حقیقت جو ہے وہ ہدایت نہیں بن جاتی، وہ گمراہی رہتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری قوم کے سامنے ایک تنہا شخص تھے، صرف ایک ہی بندہ تھا جو توحید کی دعوت دیتا، باقی سارے بتوں کے پجاری تھے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ، ابراہیم تنہا ہی پوری امت کے برابر تھے. اس لیے اکثریت دلیل نہیں ہوتی. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اللہ فرماتے ہیں لوگوں کی اکثریت جو اللہ کے ایمان کا دعویٰ بھرنے والی ہے وہ بھی اکثریت بھی شرک کرنے والی ہے. اور ان کی اکثریت واکثرهم لا یعقلون، لوگوں کی اکثریت عقل نہیں رکھتی. تو اکثریت معیار نہیں ہوتی، اکثریت معیار نہیں ہوتی. معیار کتاب و سنت ہے، دلیل کتاب و سنت ہے، خواہ اس کے ماننے والے تھوڑے ہوں. اس لیے ہمیشہ دلیل کی اتباع کریں. یہ مت دیکھیں کہ زیادہ لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ تو کبھی ادھر ہیں کبھی ادھر ہیں کبھی ادھر ہیں. اور یہاں تو آج کل یہ صورتحال ہے کہ جدھر کی ہوا ہے ادھر ہے. اس لیے وہاں رہیں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہونے کا بتلایا ہے. اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. کل روزہ ہلال کمیٹی کا اجلاس ہے تو اس وجہ سے کلاس نہیں.